ہم نے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. دو چیزیں اس کے لیے بڑی آسان سی ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ہمیں دن میں کم از کم 3 گھنٹے جو ہیں وہ علم کو ضرور دینے چاہیے. اس میں اخبار پڑھیں ہم, کتابیں پڑھیں ہم, اس میں ٹیلی ویژن ایک بہت بڑا میڈیم ہے, اس کے اوپر ضرور جائیں ہم. انٹرنیٹ ایک نئی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے, اس کے اوپر ہم ضرور جائیں, اس کو ضرور لیں. اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں, ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان سے سوال کریں, پوچھیں چیزوں کو, اور ان پوچھی ہوئی چیزوں کو اپنے مائنڈ کا حصہ بنائیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ہر چیز کے اوپر اپنی اوریجنل تھاٹ ہونی چاہیے, اپنی سوچ ہونی چاہیے ہماری. اس سے ہمارا شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. مثلا یہ ہے کہ انڈا بیضوی ہوتا ہے, میری اپنی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ کیوں بیضوی ہوتا ہے, کیا ضرورت, گول کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا, یا چورس کیوں نہیں بنا دیا ایسا کر کے. بڑا ایزی ہوتا ہے نا چورس ہوتا, اس کو پیک کرنا کتنا آسان ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹوکری میں آپ 400 انڈے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آپ کو پھر آرام سے اس میں اسی وجہ سے. تو اس کے اوپر میری اپنی سوچ ضرور ہونی چاہیے تھی. پاکستان میں جمہوریت کیوں ہونی چاہیے, میری ایک اوریجنل سوچ ضرور ہونی چاہیے, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ہونی چاہیے روزانہ میری سوچ میں. یا تو اس کو ٹوٹنا چاہیے اور مجھے نیا نظریہ بنانا چاہیے, یا اگر مضبوط ہے تو اس کو بہتر بنانا چاہیے, اسٹیبلش کرنا چاہیے روزانہ کی بیس پہ. جس طرح آپ اپنے جسم کو روزانہ کی بیس پہ ٹھیک کرتے ہیں, آپ روز نہاتے ہیں, روز پیسٹ کرتے ہیں, روز ناشتہ کرتے ہیں, روز کنگھی کرتے ہیں, روز کپڑے چینج کرتے ہیں, روز. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ آج نہیں کروں گا. اور روح کے اوپر پازیٹیو ایٹیچیوڈ روز کرتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں سارا. کہ ایک بندہ ناراض ہو گیا, میں نے پازیٹیو رہنا ہے. ایک بندے نے میں ٹیشو پھینکنے لگا ہوں, مجھے نہیں پھینکنا چاہیے. ہر وقت ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سنڈے ہے تو آج میں اپنی روح کو لاک کر دیتا ہوں, آج میں اس پہ کام نہیں کروں گا. یا آج میری چھٹی ہے, 14 اگست ہے, تو میں کنگھی نہیں کروں گا, نہاؤں گا نہیں, ناشتہ نہیں کروں گا, پیسٹ نہیں کروں گا, اور جوتے نہیں پہنوں گا, کچھ نہیں کروں گا. ٹھیک, آپ اس کو کنٹینیوسلی کرتے ہیں. اسی طرح روح کے اوپر کنٹینیوسلی کرتے ہیں. شعور, جب تک آپ نے اپنے آئیڈیاز جو ڈیولپ کیے ہیں, جب تک آپ اس میں چیزوں کو ایڈ نہیں کریں گے روزانہ کی بیس پہ, شعور جو ہے وہ بھی ایک جگہ پہ آ کے رک جائے گا. آپ نے اس کو بھی اسی طرح اس کی پرورش کرنی ہے جس طرح آپ اپنے جسم کی کر رہے ہیں اور روح کی کر رہے ہیں. اس کو لے کے بھی آپ نے اسی طرح ساتھ چلنا ہے. کتابیں پڑھیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, ٹی وی دیکھیں, نہیں کر سکتے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں, ان سے چیزیں پوچھیں, اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کریں ہر چیز کے بارے میں, اور اس رائے کا اظہار کریں. یہ جو ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں نیوز اینکرز جو خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں ان میں سے سینئر ہو گیا ہوں بغیر کسی وجہ کے, تو مجھے وہ پوچھتے رہتے ہیں جی کہ ہمارے جو عام کانہ سے سوال ہوتے ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ بڑے مزے کے سوال کرتے ہیں کہ جب ایک دھماکہ ہو گیا ہے تو وہ ٹیلی فون پہ لیں گے, کسی کو کہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے نامور تجزیہ نگار ہیں, جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ پشاور میں دھماکہ ہو گیا, اب آپ کیا کہیں گے؟ تو ایسے کہتے ہیں یار دھماکہ ہوا ہے. مثلا ایک ٹیلی ویژن چینل پر انہوں نے پوچھا کہ شہباز بھٹی صاحب کا قتل ہو گیا, آپ بتائیں اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جی وہ مر گئے. اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کو میں کہتا ہوں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے, میں ختم کر رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ نہیں بنائی ہوتی, اپنا اوپینین ڈیولپ نہیں کیا ہوتا. آپ کے اندر سوال پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے, اور جب تک آپ کا اپنا اوپینین نہیں ڈیولپ ہوتا آپ کے ذہن میں کوئی سوچ کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے. سفید کیوں سفید ہے؟ ایک اوپینین ہے. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ قدرت نے انسان کے ویژن کو براڈ رکھنا تھا, اس لیے اس نے وائٹ کلر ایجاد کیا. یہ ایک نظریہ ہے. میں نے یہ نظریہ ڈیولپ کی, اس میں سے 1000 سوال نکلیں گے جو میں لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں. اور اگر وائٹ کو میں نے وائٹ کے طور پر نہیں لیا, کبھی میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا, میرا اپنا کوئی خیال نہیں, اس میں سے کوئی سوال نہیں نکل سکے گا. شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پڑھیں, اور اس کے بعد اپنی تھاٹس ہر چیز کے بارے میں ڈیولپ ضرور کریں کہ لیفٹ کیوں ہوتا ہے, رائٹ کیوں ہوتا ہے. سارا مجھے پیلا رنگ کیوں پسند ہے, مجھے ریڈ کلر کیوں اچھا لگتا ہے, مجھے لمبے لوگ کیوں پسند ہوتے ہیں, میں اچھی آوازوں کو کیوں پسند کرتا ہوں یا کیوں کرتی ہوں. سر ہر وہ چیز جو آپ کو پنچ کر رہی ہے آپ کے شعور میں,
آپ اس کے بارے میں اپنا آئیڈیا ضرور ڈیولپ کریں. جب تک آپ وہ ڈیولپ نہیں کریں گے آپ کا شعور جو ان اٹینڈڈ رہے گا, اور جب وہ ان اٹینڈڈ ہوگا آپ کی پرسنالٹی مکمل نہیں ہو سکے گی کبھی بھی. اس کے بعد فزیکل اپیرنس جو ہے نا, اس کے بھی 3-4 ٹولز ہیں جی. آپ کی چال ڈھال, لباس, شکل وہ بری نہیں لگنی چاہیے لوگوں کو. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ بری نہیں لگنی چاہیے. وہ میرا بیٹا اس نے عجیب و غریب سے بال بنائے ہوتے ہیں ایسے خوفناک سے ٹوٹل جو. تو میں اس کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. میں کہ لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, میں کیا کروں سر. کہتے ہو آپ برداشت کریں. میں کہ میں کر لوں گا, تمہارا باپ ہوں, لیکن یہ سب نہیں کریں گے باقی سب لوگ. تو اس کو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو, لیکن لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے. اور اگر لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فزیکل اپیرنس جو ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے. وہ ڈیفیکٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کا ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ ہماری فزیکل جو اپیرنس ہے اس میں کیا کیا ڈیفیکٹ ہے نا, سوال ہے نا سر. اس کے لیے بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسروں کی آپ کو تکلیف دیتی ہے آپ اس کو نہ کریں, اس کو اوائڈ کریں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, یہ ہے نا, آپ کے منہ سے نہیں آنی چاہیے. ویری سمپل. لوگ جو ہیں وہ مثلا یہ ہے کہ اوپر ٹائی لگائی ہوگی اور نیچے انہوں نے ہوائی چپل پہنی ہوگی. سیریسلی ایک بندہ اکثر دوست ہے جہاں پہ بھی فنکشن ہوتے ہیں, اچھا بڑا سمجھدار آدمی, شادیاں ہوتی ہیں, فنکشن ہوتی ہیں, چاکرس پہن کے آ سکتا وہاں پہ سب آدمیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں میں کمفرٹیبل ہوں. میں کہتا ہوں یار میں کمفرٹیبل ہوں, میں ساتھ بیٹھا ہوں تمہارے اگر میرے بھی کوئی رائٹس ہیں تو تم اگر کمفرٹیبل رہنا چاہتے ہو گھر پہ رہو, باہر نہیں کیا مجھے انکمفرٹیبل تو نہ کرو. اب یہ دیکھیے ویری سمپل, اس میں سے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا خارج کریں کام کے اوپر ایسے بیٹھ کے سامنے, آپ کو برا لگے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام. لہٰذا ہر وہ چیز جو دوسرے لوگوں کی آپ کو تکلیف دے رہی ہے آپ اپنی پرسنالٹی سے اس کو مائنس کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کی جو جسمانی خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک تو پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ فزیکل اپیرنس ہوتی ہے, اس کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسرے لوگ خراب کر رہے ہیں آپ اس کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں. آپ کی فزیکل اپیرنس بالکل خوبصورت ہو جائے گی, پرفیکٹ ہو جائے گی. اگر لمبے بال آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تو آپ کبھی لمبے بال نہ ہونے دیں اپنے. لوگوں کے پیلے دانت اگر آپ کو برے لگ رہے ہیں تو آپ کبھی اپنے دانتوں کو پیلا نہ ہونے دیں. لوگ اگر ایسے ہی تھوک رہے ہیں, کھانس رہے ہیں تو آپ کبھی ایسا نہ کریں. کبھی ایسا نہ کریں کہ آپ کا جوتا جو ہے وہ پالش نہ ہوا ہو. لوگ روز کپڑے نہیں چینج کرتے اور ان کے کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے, آپ کبھی ایسا نہ کریں, روز کپڑے چینج کریں. 3 ہیں تو 3 کافی ہوتے ہیں جی انسان کے لیے. ایک پہن لیں, کب دوسرا پہن لیں, تیسرا پہن لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ایک بار پولیس کے ایک فنکشن میں گیا تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے گا کہ کلرز کتنے ہوتے ہیں شرٹس کے. انہوں نے کہا 3-4 ہوتے ہیں سارے ٹوٹل. میں نے اس میں سے ایک بندے کو کہا کہ آپ نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے کتنے کی ہوگی؟ کہتا ہے 1500 روپے کی ہوگی. میں نے کہا جی میں نے بھی سیم کلر کی پہنی ہوئی, کتنے کی ہوگی؟ کہتا جی پتہ نہیں اتنے کی ہوگی. میں نے کہا نہیں بڑی مہنگی ہے کیونکہ میں نے برانڈیڈ پہنی ہوئی. لیکن میں نے کہا اس کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا کسی جگہ پہ بھی کہ یہ بہت مہنگی ہے, آپ کی بڑی سستی. بس یہ ہے کہ آپ کی بھی صاف ہے, میری بھی صاف ہے, سمپل, ویری سمپل. تو آپ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مہنگی ہو, سستی ہو, برانڈیڈ ہو, نان برانڈیڈ ہو, چھوٹی ہو, کیا صاف ہونی چاہیے, سمپل سے. تو اگر ہر وہ چیز جو دوسرے لوگوں کی آپ کو تکلیف دے رہی ہے آپ کا نہیں. لوگوں کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں, آپ کو بڑا پرابلم ہوتا ہے, آپ کا پیٹ نہیں نکلنا چاہیے. تو لوگ اپنی بیماری میں کیئر نہیں کرتے, آپ کو کیئر کرنی چاہیے. لوگ واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, برا لگتا ہے, آپ کو روز واک کرنی چاہیے, روز اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا شعور جو ہے, شعور کہ پڑھیں, ضرور پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھیں, بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھیں. اس کا میں نے ایک دن ایک دوست تھا میرا, اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ ڈینگی وائرس کیا ہوتا ہے؟ کہتا مجھے تو نہیں پتہ. میں نے کہا روز ٹیلی ویژن پہ ڈینگی وائرس چل رہا ہوتا ہے, اخباروں میں ڈینگی وائرس چل رہا ہوتا ہے, تمہیں کیوں نہیں پتہ؟ کہتا میں نے سوچا ہی. میں نے کہا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اس سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور پھر مجھے بتاؤ آ کے. وہ گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس, محلے کے ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں. اس نے ڈاکٹر نے بتایا, اس نے آ کے بتایا, اور بڑا کمفرٹیبل تھا اور بڑا اس کے اندر کانفیڈینس تھا اس بندے کے اندر, اس نے ایکسپریس کیا اس چیز کو.
اسی طرح کتابیں نہیں پڑھ سکتے، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں اور اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کریں اس کے ساتھ اپنا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے گا. اور ہر وہ کام جو پازیٹیو ہے اس کو ضرور کریں روزانہ، صبح دوپہر شام ہر وقت. جب بھی چوائس ہو آپ کے پاس کہ میں شاؤٹ کروں یا خاموش رہوں، خاموش رہیں، یا میں اس کے سر میں کپ مار دوں یا نہ ماروں، نہ ماریں، میں اس کو گالی دے دوں یا نہ دوں، نہ دیں، میں ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں، بالکل ہٹ جائیں. ایک ہمارا بہت بڑی خرابی جو ہے، آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں اس میں پرسنالٹی کے حوالے سے، وہ اس پورے ریجن میں، اسپیشلی اس ریجن کے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہے. وہ خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ٹیپو سلطان بننا چاہتا ہے، ہیرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. زندگی صرف ہیرو کی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. ہیرو کی تو موت ہوتی ہے صرف غریب کی ساری. ایک عام آدمی ہیرو سے جو نیچے والی زندگی وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، ہمیشہ زبردست. ہم میں سے ہر آدمی ہیرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پوری فلم کے اندر 40 کریکٹر ہوتے ہیں، اس 40 میں سے ہیرو ایک بیچارہ ہوتا ہے جو 39 ہے، ہم اس میں سے کیوں نہیں ہیں؟ وہ بھی تو کمفرٹیبل ہے، زبردست زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں میری بیوی ہمیشہ ہی چاہتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ٹاپ کریں. میں کہتا ہوں یار یہ 40 لوگوں کی کلاس، اس میں ٹاپ ایک بچے نے کرنا ہے، باقی 39 کیا کریں؟ اس میں سے ہم کیوں نہیں؟ آرام سے زندگی گزاریں، مزے سے زندگی گزاریں. آپ اس میں سے سمجھ لیں کہ میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنا ہے، میں نہیں کر پا رہا، کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ اسٹیپ، اگلی بار، اگلی بار، اگلی بار، اگلی بار. یہ جو ہوتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے ہیں، بہت زیادہ ہلکان کر لیتے ہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز گاڑی کیوں نہیں ہے، میں ماؤنٹ ایورسٹ پہ کیوں نہیں چڑھا، اور میں نے رولز رائس کیوں نہیں خریدی، اور فلاں خاتون کی جو شادی ہوگی اس کے ابے نے اتنا جہیز دے دیا، میرے ابو نے کیوں نہیں دیا. سر یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی ہماری زندگی کو، پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے. ہمیں اگر اپنے آپ کو ایک ایوریج انسان تسلیم کریں اور اس کے ساتھ بھی کمفرٹیبل رہیں اور خوش رہیں، ان 3 جو پرسنالٹی کے ٹولز ہیں ان کے ساتھ، تو آپ یقین کیجئے گا کہ ہماری زندگی بڑی مزیدار گزرتی ہے، بہت اچھی زندگی گزرتی ہے. کامیابی اور ناکامی جو ہوتی ہے نا، صرف اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے لیے بے معنی ہے، جس کو میں کامیابی سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ ایسی نالائکی ہو، خرابی ہو ٹوٹل. تو اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کے مطابق زندگی گزارنا، کامیابی اور ناکامی کے ٹیسٹ بنانے، اس کو لٹمس ٹیسٹ بنانے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے زندگی میں. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں سب بے معنی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مردم شناسی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مردم شناسی جو ہے نا، کہ یعنی دوسرے بندے کو پہچاننا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے مردم شناسی کی. مثلا اگر میری گاڑی خراب ہے تو مجھے ایک اچھا مکینک چاہیے، ٹھیک، تو اس میں سے جو اچھا مکینک ہے میں اس میں تلاش کر لوں. اگر مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو میں ایک اچھا ریسٹورینٹ تلاش کر لوں، بہتر، یا ایک اچھا کوک تلاش کر لوں. اگر میں بیمار ہوں تو میں ایک اچھا ڈاکٹر تلاش کر لوں. نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بہت سے سربراہ بھی ایسے لوگوں سے دھوکہ کھائے جن کے ساری زندگی ساتھ گزرا ہوتا ہے. انسان کو اس طرح لوگوں کو سمجھیں کہ ہم ان سے انسان کو کوئی دوسرا شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ہماری اپنی خواہشیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں. مثلا ایک شخص ایک رات میں امیر ہونا چاہتا ہے، لکھ پتی ہونا چاہتا ہے. یہ اس کی خواہش اسے ٹھگوں کے پاس لے جائے اور دنیا کا ہر ٹھگ اس کو ٹھگ لے گا. اب اگر وہ اپنی اس خواہش کو کنٹرول کر لے تو دنیا کا کوئی آدمی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ بیسکلی حکمرانوں کا ایشو ہوتا ہے کہ حکمران ہمیشہ غلط ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی سارا جہاز ڈوب جاتا ہے ان کا. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. انہیں ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے یا ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو پلیز کریں. جب وہ پلیز کرتے ہیں لوگ تو حکمران مار کھا جاتا ہے. اگر وہ اس سے نکل جائے کہ مجھے نہیں چاہیے کہ مجھے کوئی بندہ خوش کرے، مجھے کیسا آدمی چاہیے جو ملک کی اکانومی کو چلائے، مجھے کیسا آدمی چاہیے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرے، مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو میڈیا کو ٹھیک کر لے، مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو ایجوکیشن کا سسٹم ڈیولپ کر لے، ٹھیک. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روز صبح آ کے مجھے سلام کرے اور کہے کہ بادشاہ سلامت، کمال کی بات ہے جی آپ نے کیا رات کو تقریر کی تھی. تو آپ اس چیز سے نکل جائیں گے ہمیشہ.
جب آپ اپنے آپ کو فوکس کر کے اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی شارٹ کمیز کو درمیان میں رکھ کے لوگ سلیکٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نقصان ہوگا، پورا جہاز ٹوٹ جائے گا. تو اپنی خواہشات کو مائنس کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ضروری کریں گے آپ کو دنیا میں بہت سے بیسٹ لوگ ملیں گے، اچھے لوگ ملیں گے. مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں جو صرف 100 روپے میں میرا علاج کر رہے. یہ میری ایک خواہش ہے. تو میں کس کے پاس چلا جاؤں گا پھر؟ اس رینج کے. اور وہ سارے لوگ، اس میں میکسیمم لوگ کون ہوں گے؟ لو گریڈ کے ڈاکٹرز ہوں گے جو مجھے ڈیمیج کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے زکام کا علاج کرنا ہے. پھر اب میں نے اس میں سے پیسوں کو مائنس کر دیا، اپنی رینج کو مائنس کر دیا، تو میرے لیے کتنا ایزی ہو جائے گا. میں اس میں سے بیسٹ ڈاکٹر جو ہوگا اس کو چوز کروں گا. تو جب ہم اپنی خواہش کو اس کے درمیان میں سے نکال دیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ زبردست قسم کے لوگ ملتے ہیں. اور جب ہم بہت زیادہ زبردست لوگوں میں اپنی خواہشات کو ڈال دیتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ برے لوگ ملتے ہیں. یہ اس کا سمپل سا فارمولا ہے. ابھی آپ نے اپنی لائف ہے وہاں کے اپنے مائنڈ سیٹ میں ہوں گی. کیا ہو گیا مجھے؟ آپ کی لائف آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ میں ہونی چاہیے. اگر میں جوگر پہن میں کمفرٹ ہوں آپ کو کیا نہیں. آپ دیکھو اس کا یہ ہے کہ آپ جاگر پہن کے کمفرٹیبل ہیں. مجھے انکمفرٹیبل نہ کرے ضرور، آپ خود کمفرٹیبل ضرور ہوں. یہ تو بڑا سمپل سی بات ہے، بڑا اچھا. میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جوتے پہن کے میں نے نماز پڑھنی. آپ مسجد داخل ہو جاتے ہیں، کیا ہو؟ آپ تو کمفرٹیبل ہیں، باقی جو 400 انکمفرٹیبل ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے نا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کے دنوں میں سڑک کے اوپر ڈائننگ ٹیبل لگا کے کھانا کھانا ہے، میں بڑا خوش ہوں اس سے. ٹھیک ہے، آپ تو خوش ہو گئے، تو باقی جو آدھا شہر بیمار ہو گئے، اس کا کیا قصور تھا؟ یہ تو قوانین کی خلاف ورزی ہے نا. نہیں، قانون نہیں ہے سر، یہ لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے اس کی خراب، اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. خوشی ملی تھی نا، اس کو خوشی نہیں کہتے سر. اس کو ایک شخص کا لباس ہی تہمت اور قمیص ہے، تو وہ اگر ایسی ایلیٹ کلاس میں چاہتا ہے نہیں، وہ دیکھو تہمت اور کرتا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھٹنوں سے اوپر تہمت باندھنا جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو انکمفرٹیبل کرے گا. پیسے نہ ہو شوز خریدنے کے لیے ڈریس ننگے پیر آنے سے تو بہتر ہو جوگر پہن کے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو قرآن پاک میں حکم ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کا ہم یوزلی ترجمہ کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ جو معروف ہے یہ وہی تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وائڈلی ایکسیپٹڈ ہو یا وائڈلی شیئرڈ ہو؟ کچھ نہ کچھ نہیں، کچھ سوسائٹی کے نارمز ہوتے ہیں، کچھ سوسائٹی کے اصول ہوتے ہیں. آپ کو ان اصولوں کو بریک نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. مثلا بڑی سمپل سی میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے کچھ اصول تھے پہلے سے سوسائٹی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وائلیٹ نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سزا ہوتی ہے پتھر مارنا، زنا کی سزا جو ہے پتھر مارنا، یہ بیسیکلی مسلمانوں کی، اسلاموں کی سزا نہیں تھی، یہ یہودیوں کی سزا تھی. اور کیونکہ مدینہ جو تھا یہودی ڈومینیٹنگ سوسائٹی تھی، اس میں یہودی تھے، ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے دیا آگے، تو نہیں وائلیٹ کیا اس کو. اور اس وقت تک جب تک مدینہ کے تمام لوگ مسلمان نہیں ہو گئے، اس میں سے جوش کرسچن باقی سب لوگ نہیں نکل گئے، اس وقت تک شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا اس پورے ریجن میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی جو لوگ تھے اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو جانا تھا، آپ کا سوسائٹی ڈیوائڈ ہو جانی تھی. جب وہ پیور لوگ ہو گئے سارے کے سارے ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے، تو آپ نے اس کو اعلان کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہ جب تک آخری حج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اس وقت تک سود کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا ٹوٹل، کیونکہ سود مدینے کا کاروبار تھا اس وقت. اور اگر آپ اس کو کہتے تو آپ نے اس سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دینا تھا، توڑ دینا تھا. جب تک سب لوگ اتنے مسلمان نہیں ہوئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ کہا ہوا ہے اس کے اوپر منون اس کے اوپر عمل کرے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا ساری چیزیں. کچھ نامز ہوتی ہیں سوسائٹی کی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے سب کی، یہ کولیکٹیو وزڈم ہے. مثلا یہ ہے کہ ہمارا جو ریجن ہے اس میں ایک صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے کہ
لڑکیوں کے رشتے جو ہیں سارا خاندان مل کے کرتا ہے. یہ اس ریجن کے لوگوں نے سیکھا صدیوں سے, ہزاروں سال سے. اس کے بعد ہمیں اس کو نہیں توڑنا چاہیے. ہم توڑتے ہیں تو پوری ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں یورپ میں خاتون خود فیصلہ کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, بندہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل, چلے گا. وہاں پہ جب ہم فیملی کو استعمال کرتے ہیں, پوری فیملی بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, وہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کے مطابق مل ملا کے یہ ایک صدیوں کی روایات کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. ایک کولیکٹیو وزڈم, ایک کولیکٹیو بیہیویئر ان کا ڈیولپ ہوا سارا. جس طرح ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس طرح ان کو وائلیٹ نہیں کرنا. میں بڑا ویسے عجیب مجھے محسوس ہوتا ہے باہر جب میں جاتا ہوں نا جی, بس میں پیرس پہنچ جاتا ہوں, میرے دوست ہے وہاں, میں اس سے بڑا ملنے جاتا ہوں. وہاں پہ جتنے مسلمان ہیں وہ وہاں پہ ایک بہت زیادہ شور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ فرینچ گورنمنٹ نے پردے پر پابندی لگا دی کہ کوئی خاتون برقع پہن کے باہر نہیں آ سکتی, اور وہ انہوں نے لا پاس کر دیا ہے کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں یار بات یہ ہے کہ یہ ان کا رول ہے, ان کا اصول ہے, انہوں نے اپنی سوسائٹی کے لیے بنایا ہوا ہے. آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ پاکستان واپس آ جائیں جہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس چیز کی. آپ سعودی عرب تشریف لے جائیں, وہاں چلے جائیں, آرام سے زندگی گزاریں, ٹھیک ہے نا. آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو وے آف لائف ہے میں اس سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کروں, کیوں کروں؟ اسی طرح سیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں باہر سے جو خواتین آتی ہیں گوری, اسکرٹ پہن کے آپ کو لاہور کی کسی سڑک پہ نظر نہیں آئیں گی. کیوں نہیں نظر آئیں گی؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے رولز ریگولیشن اور نارمس وہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کریں گے کبھی بھی, وہ آنر کریں گے. میں نے اکثر دیکھا ہے جو فارن ڈگریٹریز آتے ہیں نا پاکستان میں, جب مسجد میں آتے ہیں جوتے اتار لیتے ہیں باہر. اب وہاں پہ وہ چرچ میں جوتے لے کے جاتے ہیں اور پریسٹ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں, یہاں پہ آ کے. کیوں؟ وہ ہمارے جو ریچولز ہیں ان کو آنر کرتے ہیں. سیم اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح کی سوسائٹی کے اندر جتنے لوگوں کے نامز ہیں, ہمیں, میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. یہ ضرور کہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے, لیکن آپ کر رہے ہیں ضرور کریں. مجھ سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں سگریٹ پی لوں, میں کہتے ہیں پی لیں, آپ کو پرابلم تو نہیں ہوگا. میں کہتا تھوڑا سا ہوگا لیکن آپ پی لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود بھی سگریٹ پینا شروع کر دوں. میرا یہ ہے کہ میں نہیں پیتا, وہ بندہ سگریٹ پیتا ہے, بالکل ٹھیک. یہاں مجھ سے پوچھے گا کہ یہ بری چیز ہے, میں کہوں گا بہت بری چیز ہے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہوں تھوڑی سی ہوئی ہے. تو دیکھو نا, آپ نے ایکسیپٹ کیا دوسرے بندے کو. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا تبلیغ کے لیے, یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ مبلغ ہیں. اگر تو آپ مبلغ ہیں تو پھر آپ تبلیغ کریں. جس طرح میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں ڈاکٹر ہوں. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے لوگوں کا علاج کرنا چاہیے, اور اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے بالکل علاج نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سے اکثر ایسا ہوتا ہے نا جی کہ آپ یہ کہتے ہیں میرے کان میں خارش ہو رہی ہے, میں یہ کہتا ہوں ڈسپرین کھاؤ. کیوں کھاؤں یار؟ کہتے ہیں ڈسپرین کھاؤ, میں نے کھائی تو ٹھیک ہو گئی. اب میں ڈاکٹر ہوں نہیں ہوں نا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. مثلا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے ایسے ہوا کہ آپ سڑک پہ گزر رہے ہوں تو آپ نے کہا جی یہ پل غلط بنا ہوا ہے, اس پل کو اس طرح بننا چاہیے تھا. بندہ پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میری کریانے کی دکان ہے. بندہ کیا کرے گا؟ کہے گا یار اگر تو آپ وہاں ہے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پل غلط. اسی طرح جاتے جاتے ہم کہیں گے یار یہ مینار پاکستان ٹیڑھا بنا ہوا ہے. اچھا, وہ بندہ پوچھے جی آپ آرکیٹیکٹ ہیں؟ کہ نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں پتنگیں بیچتا ہوں. اب غلط لگے گا نا سر. اگر تو آپ مبلغ ہیں, آپ نے سوچ لیا کہ میں نے مبلغ کے طور پر زندگی گزارنی سوسائٹی میں, اور اسلام کا ایک پیغام ہے جو میں نے ہر شخص تک پہنچانا ہے, میری ڈیوٹی ہے, دین آپ کو ہر شخص کے لائف سٹائل میں جو خرابی ہے آپ کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں آجزانہ طریقے سے اس کو بتانا چاہیے. اور اگر آپ مبلغ نہیں ہیں, آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ, آپ کلرک ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, دین آپ یہ کریں کہ دوسروں کا لائف سٹائل جو ہے نا اس میں زیادہ پاؤں نہ ٹانگ نہ رہیں, اپنے اسٹریٹ رہے. لیکن یہاں پہ جب کوئی بندہ آپ سے رائے پوچھے تو آپ اپنی رائے کا برملا اظہار ضرور کریں. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے یار کہ یہ چیز ہے. ایک نہیں کوئی آدمی پوچھ ہی نہیں رہا. آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پیچھے بیٹھا ہوا, ایک بندہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے, اس کو بتائے گا تو نے غلط نماز پڑھی. وہ کہے گا یار تمہیں کیا تکلیف ہے, میں نے پڑھی ہے نہیں یار. کہتے نہیں غلط پڑھی ہے تم نے.
ایسے وہ کہتے یار اللہ تعالیٰ ہے نا. وہ ایک بندے سے پوچھا نا کہ جی یہ آپ بغیر وضو کے نماز آپ نے پڑھی ہے تو نہیں ہوئی. اس نے کہا ایسے غلط کہہ رہے ہو, میں نے کل بھی پڑھی تھی, ہو گئی تھی. تو یہ جو چیز ہے اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تو ہم مبلغ ہیں تو پھر ہمیں ضرور کہنا چاہیے. بالکل کسی طرح جس طرح ایک نبی تھا اس کا کام تھا لوگوں کو بتانا, وہ بتاتے رہتے تھے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ باقی جو صحابہ کرام انہوں نے بھی یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے کہ میں نے بھی یہ کرنا ہے سر. وہ تو ان کی اتباع کرتے رہے, پیچھے چلتے رہے. اور جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم یہ پیغام لے کے وہاں جاؤ لوگوں کو بتاؤ, وہ جا کے تبلیغ کرتا تھا, دوسرے نہیں کرتے تھے. یعنی آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے تبلیغ شروع کر دی؟ ٹھیک, وہ واریت تھا, اس کا کام یہ تھا کہ اسے جنگ لڑنی. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا جی چلیں جی میں نے 5 گھنٹے جنگ لڑی, اب 3 گھنٹے میں تبلیغ کروں گا سب کو, اور سب لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں کیا, کیونکہ اس کا کام نہیں تھا. یا آپ نے سنا کہ وہ ایک صحابی جو تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے, انہوں نے یہ کیا ہو کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج اذان دوں گا, سب لوگ نماز پڑھیں گے, سب میرے پیچھے ہیں. یہ اسلام ایک بڑا زبردست مذہب تھا. اگر آپ اس کی شروع میں دیکھیں نا چیزیں, اس نے بڑا کلیئر رکھا سوسائٹی کو, ٹوٹل کلیئر رکھا. جیسے کہ یہ فرض ہیں, نماز پڑھنی چاہیے تمہیں, پڑھ لو. روزہ رکھنا چاہیے, ضرور رکھو. حج کرنا ہے ایک, کرو. عمرہ کرنا ہے, کرو. ٹھیک ہے. خواتین ہیں, سر پہ حجاب لیں اور حیا کا خیال رکھیں. مرد ہیں, بالکل مچکنڈے نہ بنیں, بالکل آرام سے زندگی آرام سے گزاریں, دوسروں کا احساس کریں. کتنا کلیئر ہے. اور اس کے ساتھ جابس پہ کر دی سب کی جاب, کہ مبلغین کو کہا کہ ایک اس صفا کا ایک چبوترا بنایا اور اس پہ کہا یہ 70 ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ میں نے ان کو سکھانا, یہ ٹیچر بنے. وہ 70 ہی تھے جی. اس میں یہ نہیں ہوا کہ سارے مدینہ منورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سب لوگ کام چھوڑ دو, چپ کر کے یہاں پہ آ کے بیٹھو, میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں اس کے بعد پھیل جو پوری دنیا میں. اور سب لوگوں کو دروازوں پہ دستک دے کے انہیں کہو جاؤ میں آپ کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں. تاجر کو تاجر رہنے دیا, ڈاکٹر کو ڈاکٹر رہنے دیا, حکیم کو حکیم رہنے دیا, جوتے بنانے والے موچی کو موچی رہنے دیا. جو مبلغ 70% کیے ان کا یہ کام رکھا. اور جو واریت تھے, جو جنگیں لڑنے والے تھے, ان کو کہا کہ جنگ لڑنا تمہارا کام ہے, تمہارے اچھے گھوڑے ہونے چاہیے, اچھے تلواریں ہونے چاہیے. بڑی ہم یہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تلوار بڑی پسند تھی, مجھے پسند ہے نا. مجھے بتائیے کہ حضرت بلال حبشی کے پاس کسی جگہ پہ مجھے یہ بتا دیے کہ لکھا ہو کہ ان کے پاس 4 تلواریں تھیں. کوئی پوری ہسٹری تک آپ کھنگالیے ٹوٹل. اس کی وجہ یہ حضرت ابو ذر غفاری, انہوں نے کچھ 30 گھوڑے رکھے ہوں سارے ٹوٹل. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کی طرف آئیے, سارے ٹوٹل تلواریں, گھوڑے, زرہ بختر, جنگیں, لڑائیاں, بندے, فوجیں. تو یہ جاب ڈسکرپشن جو ہے نا, اسلام اس پہ بڑا بلیو کرتا ہے کہ جو آپ کی جاب ہے آپ کو وہ کرنی چاہیے, اور باقی فرائض اسلام کے وہ سب کو پورے کرنے چاہیے. فرض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور جاب جو ہیں دوسرے بندے کی جاب میں آپ نے نہیں گھسنا. بالکل کھجوریں جو بونے والے, کاٹنے والوں کو کھجوریں کاٹنی اور بونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ اس دن اس سال بوئے نہ تبلیغ کریں اور سارے بھوکے مر جائیں دینا کے لوگ. تو یہ تھوڑا سا میرا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے.